السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم سب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرأت کرے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے۔ اس طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ یہ سب اللہ کے وعدے ہیں۔ اس طرح ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن یقین رکھیں کہ ہم سب اپنی نیتوں کے مطابق اس اجر کے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، مستحق ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ یعنی ہم اگر کسی بھی نیکی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کریں تو اتنا اجر ملے گا، یہ کریں تو اتنا ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے مطابق، بلکہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس کو 700 گنا یا اس سے بھی جتنا وہ چاہے بڑھا چڑھا کے ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے۔ وہی بات آتی ہے کہ ظاہراً تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے وعدے نعوذ باللہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو ہم جو نیکی کریں گے ہماری نیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دیں گے۔ تو چلیے آج چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یہاں نیکی اور بھلائی یعنی بر سے مراد عمل صالح یا پھر جنت ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں صحابہ میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں ہی تقسیم کر دیا۔ اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں۔ تو کیا بات اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا درجہ، یعنی تم اس کی اطاعت کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم بہت پسندیدہ رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے اور مسلمانوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں، کہ بنی اسرائیل کے علماء اور عوام سب جس طرح وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ نیکی اور فلاح صرف دین کی ظاہری رسومات کی پابندی سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، کہ بس وہ دکھاوے کی عبادت کریں گے تو یہی ان کے نزدیک نیکی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہیں کہ ہم عبادات کرتے ہیں۔ تو ان کی اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ فلاح قربانی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن نیکی اور وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے محبوب ترین چیزوں کی قربانی صرف اللہ کی خاطر دینی ضروری ہے۔ یعنی اپنی ملکیت میں جو آپ کی عزیز ترین چیزیں ہیں اس میں مال بھی آتا ہے، اور اس میں آپ کا بہترین وقت، آپ کی اپنی طاقت، آپ کی صلاحیتیں، قوتیں، علم اور اللہ کی تمام عطا کرتا نعمتوں کا کھلے دل سے صرف اس کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ہے۔
اور اسی کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ہی ہمیں اس کا محبوب بنا سکتا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اس کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سے بہترین مال، صحت، وقت، علم، صلاحیتیں اور اپنے پاس، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت ملے۔ یعنی کمتر یا فالتو چیز، کوئی ایسی پرانی چیز کہ جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو اور اس کا صدقہ کر دیا جائے تو اس طرح کرنے سے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اچھی یا بری چیز، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اسی کے مطابق تمہیں اجر سے بھی نوازے گا۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں تو وہی ظالم ہیں۔ یعنی یہ بعد کی دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہو رہی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ ان کی بیماری کی وجہ سے تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی۔ پھر تم کس طرح اس طرح کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور تورات میں بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی۔ تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات کو لے کے آؤ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات لاؤ، اس کو پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خانہ کعبہ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو وہ ساری عبادت جو وہاں کی جاتی ہے وہاں ان کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس خطے کو یعنی مکہ مکرمہ شہر کو بابرکت قرار دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ جو وہاں پہ داخل ہو جائے گا اس شہر میں وہ امن میں آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حج کی فرضیت کا بیان کہ صاحب حیثیت افراد کے لیے حج کو فرض کیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تم جو کرتے ہو
ان عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کر دیں گے، یعنی تمہیں کافر بنا دیں گے۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی کے سامنے کر رہے ہیں، چھپا کے کر رہے ہیں، کتنے کمروں کے اندر جا کے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر، یعنی اس کے اندر تقوی موجود ہوگا، تو وہ کوئی کام اس طرح کا نہیں کر سکتا کہ جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ کہ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیزیں کہ جسے تم کرو اور اس میں تمہیں شک ہو کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، تو تم اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہ بھی گناہ میں شامل ہو، اگرچہ وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہو، لیکن اگر تمہارے اندر خوف خدا موجود ہوگا تو تم وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی نہیں کرو گے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا، کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، ایون صغائر کے قریب، صغیرہ گناہوں کے قریب بھی نہ جانا۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپ اس میں تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ صحیح راستے سے روکنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید سنائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف حکم دے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ کر ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یعنی ہم سچی آیات کی تلاوت آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے ہی بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ امت مسلمہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے،
لوگوں کو حق اور نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب اہل کتاب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے دکھ دینے والی تنزیہ باتوں کے۔ اب ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ کبھی کبھی اللہ کی مہلت سے یا کسی قوم کی وقتی سرپرستی سے یہ کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں۔ اہل کتاب کے نیک بندوں کی تعریف اور ان کی وہ خصوصیات جن کی وجہ سے وہ مستحق تعریف ہوئے، ایسے اکثر لوگ اسلام لے آئے۔ اور پھر ان آیات میں اہل کتاب کے حق کو تسلیم نہ کرنے کی، یعنی سچی بات کو یا اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنے کی اصل وجہ بیان کر دی گئی، اور اس کی اصل وجہ وہی تھی ان کی دنیا کی محبت، اولاد اور دولت کی چاہت۔ پھر مسلمانوں کو ان سے روابط ختم کر دینے کی، یعنی ان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ رابطے ختم کر دینے کی ہدایت کی گئی، کیونکہ اب ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت تھی، اور وہی بغض اور حسد اور دشمنی اپنے اندر پیدا کیے ہوئے تھے کہ جو یہیں سے ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہوئی تھی کہ نبی ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا۔ تو یہ ہدایات مسلمانوں کو اس وقت دی جا رہی ہیں جب اہل کتاب پر حجت تمام کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عنایات دیں، ان کو انعامات سے، نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ اپنی ہٹ درمی پہ جب قائم رہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کر دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حتی الوسع جہاں تک ان کی کوشش تھی وہ دعوت و تبلیغ ان کو دے چکے تھے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ اور پھر فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو ظاہری ان کی دشمنی نظر آتی ہے نا تمہیں، اور ان کے دلوں میں اس سے کہیں زیادہ بغض چھپا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں، اگر عقل مند ہو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر یعنی ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی دو صفات جو مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے ضروری تھی، ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا، ایک صبر اور تقوی۔ پھر ان اگلی آیات میں غزوہ احد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور تقوی کے لحاظ سے مسلمانوں کی وہ کمزوریاں بیان کی جو ان کی شکست کا سبب بنی۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو
پھر سے وہی دو صفات کا ذکر کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو، اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5,000 فرشتوں سے کرے گا جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی مدد الہی کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ یعنی مسلمان احد کی شکست سے بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے، جو انہی کے ایک گروپ کی غلطی کی وجہ سے ان کا مقدر بن گئی تھی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو پہاڑ کی گھاٹی پہ متعین کیا اور ان کو فرما دیا کہ اگرچہ پرندے بھی آ کے تمہارے سروں کو نوچیں تو تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا اور یہی وجہ اس شکست کا باعث بن گئی۔ تو کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور مال کی محبت میں وہ گھاٹی کو چھوڑ کے نیچے بھاگے، کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تو ہم بھی بھاگ کے مال کو اکٹھا کریں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر ہی رہیں اور باقی ہمارے ساتھی مال جمع کر لیں۔ تو اسی مال کی محبت میں وہ گھاٹی کو چھوڑ کے بھاگے تو دشمن نے پیچھے سے پھر سے حملہ کر دیا، تو یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور یہ مسلمان جنگ ہار گئے۔ کفار اور منافقین نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی موقع کی مناسبت سے اس شکست کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا، ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کی تاکہ وہ خود کو مضبوط کر کے بہترین امت ہونے کا کردار بخوبی ادا کر سکے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف مسلمانوں کو ابھارا اور سود سے روکا، جو کہ انفاق کی ضد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کس لیے فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر مومنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ یعنی کوئی غلط کام، کوئی فحاشی کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن ایک بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے یعنی چینج کرتے رہتے ہیں۔
شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، یعنی اللہ ان کے دلوں کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں معلوم کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون؟ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ تعالیٰ تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے۔ اب اس آیت میں جو بات سمجھائی گئی کہ اس جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا، کچھ صحابہ کرام نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے اپنی جیسے ہتھیار پھینک دیے، اور وہ ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ یا جنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر اور انسان ہیں، ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزرے اور پھر انہوں نے وفات پائی، تو اگر وہ فوت ہو گئے، یعنی اللہ کے رسول اگر فوت ہو جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیونکہ مسلمانوں کو اسلام صرف اللہ کی خاطر قبول کرنا چاہیے، نہ کہ کسی رسول کی خاطر، اور انہیں ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اس پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ احد کے میدان میں یہ جب صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے تھے تو ان کی تسلی کے لیے اس بات کا سمجھانا بعد میں بھی ضروری ہو گیا کہ آنے والے وقت میں بھی اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو تم نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، تم نے حوصلے کے ساتھ جنگ لڑتے رہنا ہے اور کفار کو شکست دینی ہے، کیونکہ بہت سے پہلے انبیاء اور نیک لوگ دشمنوں کے خلاف جہاد کر چکے اور انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی وہ کمزور پڑے۔ سو ان کی پیروی کرو اور انہی کی طرح سے یہ دعا مانگو، ما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان کی دعا تو ہمیشہ بس یہی رہی کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملے میں ہماری بے اعتدالیوں کو بخش دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس دعا کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں کافر بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اسی وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ یعنی ان آیات میں مسلسل جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے اور مسلمانوں کی کمزوریاں اور ان کے علاج تجویز کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا جس کے ذریعے وہ بہت مضبوط کیے گئے، اور منافقین اور کمزور مسلمان بے نقاب ہو گئے اس جنگ میں، اور جنگ کے میدان کا ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ پوری کی پوری تصویر یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ بار بار اسی جنگ پر بات کرنے کی وجہ یہی ہے کہ کمزور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو اور ان کو زندگی اور موت کی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی تاکہ ان کے شبہات دور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی تعریف، خاص طور پہ آپ کے رویے کی نرمی اور محبت پر خاص توجہ، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت رکھتے تھے اور بہت پیار سے آپ کی پیروی اور اتباع کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قابل تعریف
رویے کو جاری رکھنے اور اصحاب سے مشورہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اور پھر یہ کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ اگر تم سخت ہو اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ بس جب تم فیصلہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے الگ الگ درجے ہیں۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ کے پاس ان کے مختلف درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ پھر اگلی بہت ہی خوبصورت آیت کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہلے پہنچا چکے تھے، یعنی احد میں جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس سے پہلے تم بدر میں ان کو شکست دے چکے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتوں آپس میں لڑیں، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کرے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی اپنے منہ سے طرح طرح کی باتیں بولتے، لیکن جب ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ اس پہ عمل نہ کرتے، کیونکہ جو کچھ وہ منہ سے کہتے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم ان کو روکتے رہے تھے تو ان کو ہمارے ساتھ رک جانا چاہیے تھا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں۔ اب یہ شہادت کا درجہ پانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ شہداء کے درجے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس حال میں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کر لو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ منافقین کی ایک بخیلی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو ان سرکشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا کی وعید سنا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو مال اور زندگی کی آزمائشوں سے ضرور گزاریں گے، اور وہ کس وجہ سے؟ تاکہ ان میں صبر اور تقوی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان پہ آزمائش آتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر سے کام لینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں کس لیے ڈالتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر صبر اور تقوی پیدا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ سب کچھ لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یعنی یہ اللہ کے رسول ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اب پھر سے مجھ سے مانگ رہے ہو، اور وہی چاہ رہے ہو کہ جس طرح تم لوگوں نے پہلے انبیاء سے مانگے، اور جب انہوں نے معجزے دکھائے تو تم لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کو قتل کر ڈالا۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور کتاب لے کر ان کے پاس آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی اگر تم صبر کرو۔ پھر سے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اور ان کی یہ تجارت بہت بری ہے۔ اب یہ کون سے عہد کا ذکر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے لیا تھا کہ کتاب الہی، یعنی اس وقت جو ان پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، انہیں تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، انہیں چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے فائدے کی خاطر اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، تو یہاں یہ اپنے فائدے کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، تو یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے غلط کاموں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اب ان اگلی آیات میں سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ اس سورت کی خوبصورت ترین آیات ہیں، اور اس سورت کا خاتمہ ان خوبصورت آیات اور دعاؤں کے ساتھ اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت معجزہ طلب فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ان گنت نشانیوں کی طرف مبذول کروانا چاہ رہے ہیں، جو عقل مندوں کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے خود بخود انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف ایک اللہ ہی ہے، اور وہی سراپا عدل ہے، اور ضرور ایک دن وہ انصاف اور ہر بات کا، ہر نیکی کا بدلہ انسان کو دے گا۔ تو ایسے اولو الالباب یعنی عقل والوں کے لیے اس میں دعا بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کی آمد میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، کہ رات اور دن میں جو اختلاف ہوتا ہے، یعنی آتے جاتے ہیں، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، تو یہی اگر انسان اس کے بارے میں سوچے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، تم نے یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، تو اس بات سے پاک ہے، بس تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایمان کی دعوت دیتے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ،
تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں موت اپنے وفادار اپنے صالحین بندوں کے ساتھ دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ہمارے رب اور ہمیں بخش وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ آمین۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جن نے میری راہ میں تکلیف پہنچائی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ان کے بالمقابل جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں۔ پھر آخری آیت اس سورت آل عمران کی، وہ آیت کہ جس میں مسلمانوں کو جامع ہدایت کے، جس کے ذریعے وہ آخری اور بہترین امت ہونے کی ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سورت آل عمران کا اختتام ہوتا ہے، اور چلیے اگلی سورت سورۃ النساء۔ النساء یعنی یہ عورتوں کے نام پہ سورت ہے۔ تو قرآن پاک میں کوئی بھی سورت مردوں کے نام پہ یعنی الرجال نہیں، بلکہ مؤمنون ضرور ہے، لیکن اس میں بھی دونوں شامل ہیں۔ تو یہ سورت النساء عورتوں کے حقوق کے اوپر بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع خاندانی افراد کی اصلاح اور خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام النساء ہے، جو کہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں دو چیزیں واضح طور پہ آپ کو نظر آئیں گی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل اور رحمت۔ جس طرح سورت بقرہ کا مرکزی مضمون اپنا مقصد وجود کو سمجھنا تھا، اور پھر یہ کہ بنی اسرائیل سے سب کچھ لے کے امت مسلمہ کو دے دیا گیا، قبلہ تبدیل ہوا، اور نیکی کی اقسام بتائی گئیں۔ اور سورت آل عمران کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ استقامت اور ثبات۔ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ غزوہ احد کا ذکر، اور اس میں بار بار صبر اور تقوی کی تلقین کی گئی۔ تو اسی طرح سورۃ النساء کا مرکزی مضمون عدل اور رحمت ہے، اور اس میں یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی، اور ایون سفہاء یعنی جو بے وقوف لوگ ہیں ان تک کے عدل کا حکم دیا گیا، میراث کے حقوق، غلام، خادم، وارث، والدین، اقربا، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم، پھر وراثت کی تقسیم کے وقت کون کون سے لوگ پاس موجود ہونے چاہیے، پھر محرمات کا قاعدہ، اور غلام عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق، یا پھر آپس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کو باطل طریقے سے کھانے سے منع فرمایا، پھر یہ کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا، بوڑھوں، بچوں، کمزوروں کو آپ نہیں مار سکتے، اور اقلیات یعنی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا۔ تو مین اس کا
ٹاپک یہی آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اور عدل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی اس عظیم صورت کی بہت ہی خوبصورت اور جامع طریقے سے ابتدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کا خالق ہے جس نے ایک جوڑے سے سب انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور سب انسانوں کی ایک ہی ابتدا پر خاص طور پہ زور دیا گیا۔ پھر اگلی آیت ساتھ ہی حقوق کی بات کر دی گئی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تم برابری نہ کر سکو گے یا برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے۔ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ، اور عورتوں کو ان کے مہر ہنسی خوشی دے دو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھاؤ پیو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران یعنی گزر بسر کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یعنی ان آیات میں یتیموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور پھر یہ بھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے بس گھٹیا چیزیں ان کے مال میں شامل کر دو، بس ان کے مال کو پورا کر دو۔ اور پھر فرما دیا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، اور تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے، بلکہ ایک کی بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں تک بھی تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو۔ اگر انصاف کر سکتے ہو تو اتنی عورتوں سے نکاح کرو، ورنہ ایک ہی سے نکاح کر لو، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم پھر لونڈی پر گزارا کرو، اور عورتوں کو ان کے مہر ہنسی خوشی ادا کرو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کے ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم بڑا پن اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی فضول خرچی میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر وہ کھا سکتا ہے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ یتیموں کے حقوق بیان کرنے کے بعد اس سے اگلی 2 آیتوں میں 11 اور 12 میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے جو کہ عین عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں
اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر مرنے والے کے کئی بھائی ہوں تو پھر ان کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر کے گیا ہو، یعنی جب اس نے جو بھی وصیت کی ہو وہ وصیت ادا کرنے کے بعد یہ حصے ہیں، یا ادائے قرض کے بعد، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ جائیں، ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض دینے کے بعد۔ یعنی اگر تمہاری بیوی نے کوئی وصیت کی ہے یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وصیت کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو، اور کلالہ یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ مرد یا عورت جس کی وفات ہوئی ہے اس کا نہ باپ ہو اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہو، جبکہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ سب احکام وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں، واللہ علیم حلیم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے۔ پھر فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، یعنی یہ سب وصیت کرنے کے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے گا، اسے وہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یعنی انہیں موت تک پھر قید کر لو، اپنے گھروں میں بند رکھو اگر ان کی بے حیائی پر 4 گواہ تمہیں مل جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لے تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی اگر کوئی برائی کر گزریں پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ اب میں نے توبہ کی، تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ان آیات سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ موت کے وقت کی گئی توبہ بالکل قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا
اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، گو کہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم ایسے کس طرح سے کر سکتے ہو؟ اسے کیسے تم واپس لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو؟ اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو پہلے گزر چکا۔ یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بہت بری راہ ہے۔ یعنی یہ مختلف قسم کی عورتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام سے قبل عورت پر جیسے ایک یہ ظلم کیا جاتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس مال کی طرح اس کی عورت کے ساتھ بھی زبردستی کرتے اور اس عورت کو اپنا مال سمجھتے اور اس کے وارث بن بیٹھتے اور خود اپنی مرضی اس کے اوپر چلاتے اور اس کی رضامندی یا مرضی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا پھر اپنے کسی بھائی بھتیجے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ ستیلا بیٹا بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمر وہ عورت مجبور ہو کے ان کے پاس گزارتی۔ اور پھر ایک ایسی عورت کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ بھی ایک عورت پہ ظلم تھا کہ اگر وہ خاوند کو پسند نہ ہوتی تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا اور نہ ہی تو اس کو طلاق دیتا اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتا، پھر بلکہ اس کو خوب تنگ کرتا رہتا تاکہ وہ مجبور ہو کے یا حق مہر چھوڑ دے اور خود ہی وہ اپنی علیحدگی کا مطالبہ کر دے۔ تو یہ ساری برائیاں بیان کی گئیں جو جہالت میں تھیں، تو اسلام نے اس طرح کی تمام حرکات کو ایک ظلم قرار دیا اور عورتوں کے حقوق کی باقاعدہ اسلام میں ہدایات موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روکا گیا کہ اگر ایک بہت بڑا خزانہ بھی حق مہر میں دے دیا ہو تو اس کو پھر آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اور پھر اس کی آخری آیت میں، اس پارے کی آخری آیت میں محرمات کی تفصیل بیان کی گئی کہ وہ عورتیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں یعنی بھتیجیاں اور بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، یعنی دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ہاں البتہ جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت میں ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں 7 محرمات نسبی، 7 رضائی اور 4 سسرالی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھپھو اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں جیسے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں۔ اور اسی طرح ساس سے بھی نکاح حرام ہے کیونکہ ساس بھی ماں کے حکم میں آتی ہے اور یہ بھی ابدی محرم ہے۔ اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی بھی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی
وہ سگی بہو نہیں ہو سکتی، اس لیے سوتیلی بہو سے نکاح جائز ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی۔ تو انہوں نے جب طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہوا۔ اور اسی طرح پھر بیوی کی بہن یعنی سالی، وہ حرام ہے جب تک کہ ایک بہن موجود ہو، یعنی دو بہنیں ایک وقت پہ ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محرمات کی تفصیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری آیت میں بیان کر دی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں قرآن پاک سے ہمارے علم میں نہ آتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اس کی تفصیل نہ پہنچاتے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کا سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہم پڑھیں، جو بھی حکم ہم سنیں، تو ہم فوری طور پر اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت و فرما بردار بنائے اور ہمارے ہر نیک کام کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہماری نیک نیتی کا اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں پورا اجر و بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔